اور صحابہ بھی آقا کریم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا خون آقا کریم نے اسے پیالے میں لیا، اور جب آقا کریم نے اسے پیالے میں لے لیا تو ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ اس کو جو ہے کہیں ایسی جگہ ڈالا ہو جہاں پر لوگ جو ہے اس کے اوپر قدم نہ رکھ پائیں۔ تو انہوں نے پیالہ لیا اور وہ کہیں گوشہ نشی ہوئے، اور پھر وہاں پر جو ہے انہوں نے اس پیالے کو پی لیا، جو اس میں خون تھا اس کو پی لیا۔ پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے اس خون کو کہاں ڈالا؟ آقا کریم دیکھ رہے تھے لیکن اس سے پوچھ رہے تھے، یہ محبت تھی۔ کہا کہ وہ خون کہاں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ کہا کیوں؟ میں نے تو تم سے پھینکنے کے لیے کہا، تم نے کیوں پی لیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا خون اور میں زمین پر ڈالوں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں نے اپنے جسم کے اندر اسے اتار لیا۔ تو آقا کریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ قیامت تک اور جب تک تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں کوئی بیماری نہیں دے۔ تو یہ صحابہ آقا کریم سے ایسی محبت کرتے اور آقا کریم کی محبت کا عالم کیا ہو، اور صحابہ کی محبت کا عالم کیا، کہ جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے ہی حقیقت محبت کا حق ادا کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس خون کو پھینکا تو انہوں نے پی لیا، پھر آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھو، حضور نے انہیں ڈانٹا نہیں، کہا کہ تمہیں قیامت تک جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں کوئی بیماری نہیں آ سکتی تمہارے پاس۔ تو یہ آقا کریم کی محبت کا عالم ہے، اور جب محبت کی جاتی ہے تو اس میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر محبت ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جب میں محبت کا تذکرہ چھیڑتا ہوں تو یہ واقعہ ضرور میری زبان پر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابہ کو لے کے گئے تو صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور ان کا بیٹا ایمان والا نہیں تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ جب آمنے سامنے باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے اور جب جنگ شروع ہوئی تو ان کی تلوار جو ہے، ان کے بیٹے کی تلوار حضرت ابو بکر صدیق کی گردن پہ آئی، انہوں نے اپنی تلوار کھینچ لی، کہا کہ یار یہ تو میرے بابا ہے اور ان کو میں قتل نہیں کر سکتا، یہ تو میرے والد ہیں، میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ فوراً جو ہے اس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ پھر جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو ایک دن مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان وہ بات آپ کو یاد ہے کہ جب آقا کریم کے آپ ساتھ تھے اور میں یہودی اور منافقوں کے ساتھ تھا اور میری تلوار آپ کی گردن پہ آ چکی تھی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا پیارا جملہ تھا، دل میں اتار لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میری بات کو بھی غور سے سن۔ میری بات یہ ہے کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اتنی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اور میرے اندر محبت اتنی سما گئی تھی اور میری رگوں میں محبت دوڑ رہی تھی کہ اگر میری تلوار تیری گردن پاتی تو میں عشق رسول میں اڑا کے رکھتی۔ تو یہ محبت تھی۔ کہا کہ میں نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو محبت کو دیکھتا اور میں حضور پر نثار ہو چکا تھا اور میں تیری گردن کاٹ ڈالتا۔ تو یہ حضور سے محبت کا عالم ہے کہ یہ نہیں دیکھا بیٹا ہے اور پایا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن انہوں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو صحابہ نے آقا کریم سے ایسی ہی محبت کی، اور ایسی محبت کی انہوں نے زمانے کو بتا دیا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد تابعین نے کیسی محبت کی کہ حضرت امام یوسف کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جو ہے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، تھوڑا ان کا لباس جو تھا بڑا گندا ہوتا تھا اور وہ گندا لباس پہنتے تھے اور ان کے پاس ایک ہی لباس تھا۔ حضرت امام یوسف غصے میں آ گئے اور فوراً کہا کہ اس منافق کی گردن اڑا دو، کہ یہ حضور کے لباس پر جو تنقید کرتا ہے، وہ یہ حضور کے لباس پر جو ہے تانا زنی کرتا ہے، اس کی گردن ابھی اڑا دی جائے۔ فوراً اس نے معافی مانگی، کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی سادگی کا عالم ہے، یہ ہے کہ حضور تھوڑا لباس ایسے پہنتے۔ فوراً اس نے اپنی